اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد دوم اور صفحہ نمبر 354، باب 21، وہ سبب جس کی بنا پر دلدل زمین پر نماز جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، ابان بن عثمان، داؤد بن حسین بن سری، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ دلدلی زمین پر نماز کیوں جائز نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ پیشانی اس پر نہیں ٹھہرے گی۔ میں نے عرض کیا اور اگر زمین برابر ہو تو؟ آپ نے فرمایا پھر حرج نہیں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید، صفوان بن یحییٰ، عبداللہ بن مسکان حلبی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دلدلی زمین پر نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو مکروہ فرمایا کیونکہ پیشانی اس پر برابر نہیں ٹھہرتی۔ میں نے عرض کیا اگر زمین بالکل برابر ہو؟ پھر فرمایا کوئی حرج نہیں۔ باب 22، وہ سبب جس کی بنا پر غیر ختنہ شخص کے لیے امامت جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن ابی عبداللہ، ابی جوزہ، اور انہوں نے کہا کہ غیر ختنہ شدہ شخص قوم کی امامت نہ کرے، خواہ وہ ان سب میں سب سے اچھا قاری ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑی سنت کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کیا جائے گی، اور جب وہ مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے گی، مگر اس لیے کہ اس کو اپنی جان کے خطرے کے سبب ترک کیا ہوا تھا۔ باب 23، صفحہ 355، وہ سبب جس کی بنا پر ایک دن اور رات میں نماز فریضہ و سنت مل کر 50 رکعتیں قرار پائیں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ، ابراہیم بن اسحاق، محمد بن حسن شمون، انہوں نے ابی ہاشم خادم، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ نماز فریضہ اور کل سنتیں مل کر 50 ہی رکعتیں کیوں ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ رات کی ساعتیں 12 ہیں، ہر ساعت کے لیے 2 رکعت قرار پائی ہیں، اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک ایسی ساعت ہے کہ اس کے لیے بھی 1 رکعت ہے، اور دن کی ساعتیں بھی 12 ہیں، ہر ساعت کے لیے 2 رکعتیں قرار پائیں، اور غروب آفتاب سے لے کر سقوط شفق یعنی رات کی تاریکی تک 1 ساعت ہے، اور اس کے لیے بھی 1 رکعت ہے۔ باب 24، وہ سبب جس کی بنا پر نوافل رکھے گئے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ، ان سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، عثمان بن عبد الملک، ابی بکر، ان کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تتو یعنی تے، توئے، واو، عین، اس کا مطلب ہے نوافل، یہ تتو نمازیں کیوں رکھی گئیں؟ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم لوگوں کے لیے تتو یعنی اپنی خوشی سے رضاکارانہ نمازیں ہیں، اور انبیاء کے لیے نافلہ یعنی نافلہ کا مطلب ہے تحفہ، انبیاء کے لیے نافلہ ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تتو یعنی نوافل کی نمازیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اگر نماز ہائے فریضہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو نافلہ اس کو پورا کر دے اور وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہارے لیے خاص فضیلت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 79۔ نمبر 2، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، ابن ابی عمیر، ہشام بن سالم، محمد بن مسلم، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کی نمازوں کا نصف حصہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی 1/3 حصہ، کبھی 1/4، کبھی 5واں، اور اوپر وہی جاتا ہے جو حضور قلب سے ادا کرتا ہے، اور نماز ہائے نوافل کا حکم اس لیے ہے کہ نماز ہائے فریضہ میں جو نقص رہ گیا ہے اس کو نوافل پورا کر دیں۔ نمبر 3، خبر دی مجھے علی بن ابن حاتم نے، انہوں نے کہا خبر مجھے قاسم بن محمد، اور ان سے حمدان بن حسین، حسین بن ولید، عبداللہ بن حماد، عبداللہ بن سنان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔
راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے قبل 8 رکعت اور نماز عصر سے پہلے 8 رکعت مقرر فرمائی ہیں. کیا وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے وضو کرنے میں پوری رغبت فرماتے تھے اور نماز مغرب کے بعد 4 رکعت کیوں مقرر فرمائی؟ نماز شب رات کے آخری حصے میں کیوں پڑھتے تھے، ابتدائی حصے میں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب نماز ہائے فریضہ کی تاکید کے لیے مقرر ہے، کیونکہ اگر نماز ظہر کے لیے وقت نماز صرف 4 رکعت ہوتی تو لوگ اس کو وزن نہ دیتے، ہلکا سمجھتے، اس قدر ٹالتے رہتے کہ تقریباً نماز کا وقت ختم ہو جاتا. اب جبکہ نماز فریضہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ بہت پڑھنی ہے، لہٰذا جلدی کریں. اسی طرح نماز عصر کی نماز سے پہلے بھی 8 رکعتیں رکھ دی ہیں کہ تاکہ اس کی کثرت کے خیال سے لوگ جلدی کریں اور کہیں کہ ہمیں زوال کی نماز نافلہ بھی پڑھنی ہے، کہیں اس کا وقت نہ گزر جائے. اس طرح سے نماز مغرب میں وضو کے وقت لوگ کہیں کہ جلدی سے وضو کر لیں، کہیں اس کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس لیے وضو کے لیے اٹھ جائیں گے. اور اس طرح سے مغرب کے بعد 4 رکعتیں، اسی طرح نماز شب رات کے آخری حصے میں تاکہ نماز صبح کے لیے جلدی سے تیار ہو جائیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہائے نافلہ کو مقرر فرمایا. نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار، یعقوب بن یزید، حماد، حریث، زرارہ، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نافلہ اس لیے رکھی گئی کہ نماز فریضہ میں جو خرابی اور کوتاہی ہو اس کو پورا کر دے. باب 25 وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کندھے پر کمان یا تلوار لٹکائے ہوئے نماز پڑھے، خواہ وہ لوگوں کی امامت کر رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو. اور وہ سبب جس کی بنا پر مریض کے لیے اذان و اقامت ترک کرنا جائز نہیں. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ، احمد بن حسن بن علی بن افضال، عمرو بن سعید، مصدق بن مصدق، صدقہ، عمار صابرتی، اور ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو کاندھے پر کمان یا کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے لوگوں کی نماز میں امامت کرتا ہے، کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بھی شخص تیر و کمان اور تلوار اپنے لباس کے اوپر سجائے ہوئے لوگوں کو نماز نہ پڑھائے، خواہ وہ بہت زیادہ لباس پہنے ہوئے کیوں نہ ہو، کیونکہ امام کے لیے تیر و کمان یا تلوار لٹکائے ہوئے نماز پڑھانا جائز نہیں. نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مریض جب نماز کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اذان و اقامت کہنا لازمی اور ضروری ہے. اگر اس میں کسی طرح بولنے کی طاقت نہیں تو دل میں کہہ لے. اگر وہ شدید درد میں مبتلا ہے تب بھی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس لیے کہ بغیر اذان و اقامت کے نماز نہیں ہوتی. اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے لیے لازمی ہے. میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں حیثم بن ابی مسروق نہندی، انہوں نے حسن بن محبوب، حیثم بن واقد، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اپنی قمیص پر اسلحے سجا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ ظالموں اور جابروں کا فعل ہے. نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، ان سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، اسماعیل بن مرار، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے روایت کی اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے. ان لوگوں نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قمیص پر ہتھیار سجائے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ جو جگہ عاجزی اور انکساری اور فروتنی کی ہے وہاں اس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے. باب 26 وہ سبب جس کی بنا پر نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں. خبر دی مجھے علی بن حاتم نے، انہوں نے کہا خبر دی مجھے محمد بن حاتم، حمدان بن حسین، ابراہیم بن مخلد، احمد بن ابراہیم، محمد بن بشیر، محمد بن سنان، انہوں نے ابی عبداللہ قزوینی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 رکعتیں نماز فرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 2 کا اضافہ فرمایا تو سب مل کر 51 رکعت ہو گئیں.
یہ 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں یہ 1 رکعت شمار ہوں گی۔ انہیں سے روایت ہے کہ بیان کیا ہم سے محمد بن حمدان، پھر حسن بن محمد بن سماع، جعفر بن سماع، مسنا مفضل، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا شمار 1 رکعت میں، اگر تمہیں موت آ جائے تو تم وطر پہ مرو گے۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ روایت کرتے ہوئے محمد بن عیسیٰ، محمد بن اسماعیل بن بزی، عمر بن ازینہ حمدان، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس حال میں شب بسر نہ کرے کہ اس پر وتر کی نماز باقی ہو۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، انہوں نے حماد، حریز، زرارہ بن عین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر نماز وتر ادا کیے شب بسر نہیں کرے گا۔ باب 27، وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے مگر لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد، ان سے محمد بن ابی عبداللہ، موسیٰ بن عمران، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید، انہوں نے علی بن ابی حمزہ، ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور وہ نماز وتر پڑھے بغیر شب بسر نہیں کرے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ شمار میں 1 رکعت آئے گی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعتیں پڑھ لے اور اس کے بعد موت آ جائے تو گویا نماز پڑھ کر مرا، اور جس کو موت نہیں آئی تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بھی یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آیا کرتی تھی اور انہیں معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ آج شب موت آئے گی یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں خود نہیں پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ باب 28، وہ سبب جس کی بنا پر حالت سجدہ میں ہتھیلیوں کا زمین سے متصل ہونا مستحب ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم نوفلی سکونی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین سے متصل کیا کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے توق و زنجیر سے رہائی دے دے۔ باب 29، وہ سبب جس کی بنا پر سجدے میں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم، انہوں نے کہا خبر دی ہمیں قاسم بن محمد، حمدان بن حسین بن ولید، طلحہ و سلمہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سجدے میں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ہاتھ نماز کی کنجی ہیں۔ باب 30، صفحہ نمبر 359، وہ سبب جس کی بنا پر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا جاتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، نظر فضالہ، عبداللہ بن سنان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے اور آپ نے تکبیر کہی، مگر امام حسین علیہ السلام صاف طور پر تکبیر نہ کہہ سکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تکبیر کہتے رہے اور امام حسین آپ کے ساتھ صاف ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ تکبیر کہی اور امام حسین علیہ السلام نے 7ویں بار صاف تکبیر کہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی 7 تکبیریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائیں۔ نمبر 2، انہی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ حسین بن سعید، پھر ابن ابی عمیر، عمر بن ازینہ، زرارہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی دیر میں بولنا شروع کیا کہ لوگوں کو ڈر ہوا کہ یہ نہیں بولیں گے اور گونگے ہوں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے نکلے اور لوگ نماز کے لیے آپ کے پیچھے صف بستہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے داہنے جانب کھڑا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی تو امام حسین علیہ السلام نے تکبیر کہی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ تکبیر کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے گئے۔ اس بنا پر 7 تکبیروں کی سنت جاری ہوئی۔ زرارہ کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 7 مرتبہ الحمدللہ کہو، 7 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور سورہ کی قرأت کرو۔ نمبر 3، اسی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے فضالہ سے روایت کی اور انہوں نے حسین سے، انہوں نے زید شہام اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نماز کا افتتاح کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے 1 مرتبہ تکبیر کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اور 7 مرتبہ؟ آپ نے فرمایا اس میں تو فضیلت ہے۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے علی بن حاتم، پھر قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسین بن ولید، حسین بن ابراہیم، محمد بن زیاد، حشام بن حکم، ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں کا بیان ہے کہ میں نے جناب سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ افتتاح نماز میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا افضل ہے، اور کیا وجہ ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا جاتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حشام سنو، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمین، 7 حجاب خلق فرمائے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، وہ اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے جیسے قاب قوسین و ادنیٰ، 2 کمانوں کے درمیان یا اس سے کم کا فاصلہ، تو اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور وہ کلمات کہے جو نماز کی افتتاح میں کہے جاتے ہیں۔ پھر جب دوسرا حجاب اٹھا تو آپ نے تکبیر کہی۔ اسی طرح ہوتا رہا اور 7 حجاب اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ تکبیر کہی۔ اسی بنا پر نماز کی افتتاح میں 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت کو دیکھا تو اسے یاد کیا اور لرزہ براندام ہوئے اور گھٹنوں کے بل جھک گئے تو کہنے لگے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے تو دیکھا اس کا مقام تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھ کر منہ کے بل کھڑے ہو گئے، گر گئے اور کہنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ کہا تو وہ رعب اور خوف رک گیا اور اسی بنا پر یہ سنت جاری ہوئی۔ نمبر 5، انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابراہیم بن علی، احمد بن محمد انصاری، حسین بن علوی، ابی حکیم زاہد، احمد بن عبداللہ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے بہترین خلق خدا کے ابن یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام نماز میں جو پہلی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ایک ایسا اکیلا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں، کسی شے پہ اس کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ حواس خمسہ ظاہرہ اس کو چھو نہیں سکتے، حواس باطنہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے پوچھا آپ علیہ السلام رکوع میں اپنی گردن بڑھائی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا واقعی مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں تیری وحدانیت پر ایمان لایا، خواہ اس پر میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ نمبر 6، میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس نے روایت کرتے ہوئے محمد بن احمد، یوسف بن حارث، عبداللہ بن یزید مقری، موسیٰ بن ایوب غافقی، انہوں نے عقبہ بن عامر جہنی، انہوں نے بیان کیا کہ جب فسبح باسم ربک العظیم تو بس اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کیے جا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 74 نازل ہوئی تو ہم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اسے اپنے رکوع میں قرار دے دو، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ تو اپنے سب سے برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیے جا۔ تو سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 نازل ہوئی تو ہم لوگوں سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسے سجدے میں قرار دے لو۔ باب 31، وہ سبب جس کی بنا پر نماز کے افتتاح پر امام جماعت کے لیے 1 تکبیر کہنا کافی ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن عیسیٰ، انہوں نے حسین بن سعید فضالہ، انہوں نے معاویہ بن عمار،
انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب تم اکیلے نماز پڑھو تو تمہارے لیے 3 تکبیریں کافی ہیں، جب تم جماعت کی امامت کر رہے ہو تو صرف 1 تکبیر کافی ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں کچھ ضعیف اور کمزور ہیں اور کچھ کبیر السن ہیں۔ باب 32 وہ سبب جس کی بنا پر نماز 2 رکوع اور 4 سجدوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ماجیلیہ نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، انہوں نے محمد بن علی کوفی، صباح حضا اسحاق بن عمار، ان کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نماز میں 1 رکوع کے ساتھ 2 سجدے کیسے ہو گئے؟ جب وہ 2 سجدے ہیں تو 2 رکوع بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم ایک بات پوچھیے تو اپنے قلب کو تمام خیالات سے فارغ کر لو تاکہ سمجھ سکو۔ سنو، سب سے پہلی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان تک اسی عرش کے سامنے پڑھی، اور یہ سب اس وقت پڑھی جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ آپ عرش پر پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے چہرے کی تجلی کی، اس تجلی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تک چشمہ سعد کے قریب جاؤ اور اپنے اعضائے سجدہ کو دھو کر پاک کر لو اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ بس اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا حکم دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور وہاں وضو کیا، پھر پورا وضو کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور اگر حکم ہوا کہ اب نماز شروع کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آخری سورہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو حکم ہوا کہ اب وہ سورہ پڑھو جو تمہارے رب سے نسبت رکھتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر آواز رکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو حکم ہوا کہو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آواز رکی تو حضرت نے فرمایا کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کے سامنے رکوع کرو، جھک جاؤ۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں گئے اور رکوع کی حالت میں حکم ہوا کہ کہو سبحان رب العظیم و بحمدہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، تو رسول اکرم سجدے میں گر گئے، اور پھر حکم ہوا کہ کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی 3 دفعہ کہا۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدھے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ایسے ہی کیا، اور جب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو آپ کو اللہ جل جلالہ کا جلال یاد آیا اور اپنی طرف سے خود سجدے میں گر گئے۔ اس کے لیے اللہ عز و جل کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا، پھر حکم ہوا کہ اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو اب اپنے رب کی عظمت جو پہلے دیکھی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں جو پڑھا تھا وہ جو کیا تھا وہی کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور ایک سجدہ کیا، اور جب سر اٹھایا دوبارہ آپ کو اپنے رب کی جلالت یاد آئی تو خود بخود سجدے میں گر گئے۔ اس کے لیے اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے بھی اور اس نے بھی تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا سر اٹھاؤ اور اللہ تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان الساعة آتیہ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت ومننت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید اللہم تقبل شفاعت فی امتی وارفع درجت۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ پروردگار تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور رحم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ہے، برکت دی ہے، رحم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو سزاوار حمد اور بزرگی والا ہے۔ پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ان کی امت کے لیے قبول فرما اور ان کے درجے کو بلند فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ پھر حکم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے رب کی طرف رخ کرو اور سلام کرو۔
پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف رخ کیا اور سلام کیا اور سر جھکا کے ذرا خاموش ہو گئے. پھر کہا السلام علیکم, اور خدائے جبار نے جواب دیا وعلیکم السلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری ہی دی ہوئی نعمت سے تم میں میری اطاعت کی قوت آئی, اور میں نے ہی تمہیں ہر طرح کی برائیوں سے بچایا اور نبی اور حبیب منتخب کیا. پھر حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز جس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا اس میں 2 رکوع اور 2 سجدے تھے. ہر ایک رکعت کے ساتھ 2 سجدے ہوئے, تو جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا وہ عظمت الہی کی وجہ سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرض قرار دیا. میں نے عرض کیا میں آپ پر علیہ السلام پر قربان, وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حکم ہوا کہ اس اعضائے سجدے کو دھو لو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارکان عرش میں سے کسی ایک رکن سے ایک چشمہ پھوٹا تھا جس کو آب حیات کہتے ہیں, اور وہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ سواد والقرآن ذی الذکر, سواد قسم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی. سورہ سواد آیت نمبر 1. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس سے وضو کرو اور قرأت کرو اور نماز پڑھو. نمبر 2, بیان کیا ہم سے علی بن احمد نے, انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی, محمد بن اسماعیل, علی بن عباس, اکرمہ بن عبدالعزیز, حشام بن حکم. اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا سبب ہے جو نماز میں 2 رکوع کے ساتھ 4 سجدے ہیں, 2 رکوع کے ساتھ 2 سجدے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اسی کی مانند حدیث بیان کی جس کی اسحاق بن عمار نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے, بس اس میں چند الفاظ زیادہ یا کم ہوں گے. نمبر 3, بیان کیا ہم سے علی بن احمد, محمد بن ابی عبداللہ, موسیٰ بن عمران, حسین بن یزید, علی بن ابی حمزہ, ابی بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نماز اور 2 رکوع اور 4 سجدوں پر مشتمل کیوں ہوتی ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کے برابر ہے. نمبر 4, بیان کیا ہم سے علی بن سہل نے, انہوں نے بیان کیا ہم سے ابراہیم بن علی, پھر احمد بن محمد انصاری, حسن بن علوی, ابو حکیم زاہد, احمد بن علی راہب. ان کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ اے بہترین خلائق کے ابن نماز میں پہلے سجدے کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ پروردگار تو نے مجھے اسی سے یعنی زمین سے خلق کیا ہے, اور سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے تو نے ہم کو نکالا ہے, اور دوسرے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرف تو ہم لوگوں کو پلٹائے گا, اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب ہے کہ اسی سے تو ہم لوگوں کو دوبارہ نکالے گا. اس شخص نے کہا اور تشہد میں داہنے پاؤں کو اٹھائے رکھنا اور بائیں پاؤں کو گرائے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار باطل کو موت دے دے اور حق کو کھڑا کر دے. باب 33. نماز میں کثرت ملبوسات اور لوازمات کیوں مستحب ہے؟ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم, ان سے ان کے والد, ان سے عبداللہ بن میمون قدہ, پھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام اشیاء جنہیں پہن کر تم نماز پڑھتے ہو سب تمہارے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتی ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب نماز قائم ہوتی تو پہلے تو اپنے نالین مبارک پہن لیتے اور اس میں نماز پڑھتے. نمبر 2, بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن متیل, انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن, محمد بن یحییٰ, طلحہ بن زید, اور انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے, انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے, انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم, اس کا لباس اور ہر وہ چیز جو اس کے ارد گرد ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے. باب 34. وہ سبب جس کی بنا پر مستحب ہے کہ نماز صبح طلوع فجر کے ساتھ ادا کی جائے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ, احمد بن محمد عیسیٰ, احمد بن محمد بن ابی نصر, عبد الرحمن بن سالم, اسحاق بن عمار. ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا یہ بتائیں کہ نماز صبح کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طلوع فجر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کانا مشہودہ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. بے شک صبح کی نماز گواہی دی جاتی ہے نماز کی,
یعنی نماز فجر کے گواہ ملائکہ شب و ملائکہ صبح دونوں ہوتے ہیں۔ بس جب بندہ صبح کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی پڑھتا ہے تو یہ نماز دو جگہ لکھی جاتی ہے، رات کے ملائکہ بھی لکھ لیتے ہیں اور دن کے ملائکہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ باب 35 صفحہ نمبر 364۔ وہ سبب جس کی بنا پر فجر اور مغرب کی نمازوں میں اذان و اقامت کا ترک کرنا جائز نہیں، اور انسان خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، انہوں نے محمد بن حسن صفار، محمد بن عبد الحمید عطار، احمد بن عیسیٰ، ان دونوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، صفوان بن مہران، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان میں 2 مرتبہ ہر فقرہ، اقامت میں 2 مرتبہ ہر فقرہ، اور نماز فجر و مغرب میں اذان و اقامت ضروری ہے، خواہ انسان سفر میں ہو خواہ حضر میں، اس لیے کہ اس میں قصر نہیں ہے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ ہاں، نماز ظہر اور نماز عصر، نماز عشاء میں تمہارے لیے بغیر اذان کے صرف اقامت ہی کافی ہے، مگر تمام نمازوں میں اذان و اقامت کہنا افضل ہے۔ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر 5 نمازیں 5 وقتوں میں فرض کی ہیں، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلیہ، انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، پھر احمد بن ابی عبداللہ، ابی الحسن علی بن حسین برقی، عبداللہ بن جبلہ، معاویہ بن عمار، حسن بن عبداللہ آبائے کرام سے، انہوں نے اپنے جد حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ چند نفر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں جو سب سے بڑا صاحب علم تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے، ان سے ایک مسئلہ یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رات و دن میں 5 نمازیں 5 وقتوں میں فرض کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب زوال کے وقت حلقے میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے، تو ہر شے زیر عرش اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ مجھ پر درود بھیجتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر اس وقت کی نماز فرض کی ہے، اور فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے رسول سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو کچھ دیا جائے گا، پس جو مومن بھی اس وقت رکوع سجود اور قیامت کی حالت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسد پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اب نماز عصر کیوں فرض ہوئی؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اسی وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کے پھل کھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو تا قیامت اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور یہی نماز میری امت کے لیے بھی مقرر فرمائی، اور یہی نماز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں تمام نمازوں میں اس نماز کی سب سے زیادہ حفاظت کروں۔ اب رہی نماز مغرب کی، تو یہ وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور درخت کے کھانے اور توبہ کے قبول ہونے کے درمیان 300 سال کا فاصلہ تھا۔ آخرت کے وقت ایک دن 1000 سال کا ہوگا، تو عصر اور عشاء کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت اپنی خطا پر، 1 رکعت حضرت حوا کی خطا پر، 1 رکعت اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکر میں، یوں پس 3 رکعت اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض کر دیں۔ یہی وہ ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اس ساعت میں دعا کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ یہی وہ نماز ہے جس کا میرے رب نے اپنے اس قول میں حکم دیا ہے، ہینا تمسون و ہینا تصبحون، جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تم لوگوں کی صبح ہو، سورہ روم آیت نمبر 17۔ اب رہ گئی عشاء کی نماز، تو قبر کی تاریکی ہوگی، اس بنا پر مجھے اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا اس وقت حکم دیا تاکہ قبر منور ہے، اور مجھے اور میری امت کو صراط پر سے گزرنے کے لیے روشنی عطا ہو، اور جو شخص بھی اپنا قدم نماز عشاء کے لیے آگے بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسد کو جہنم کے لیے حرام کر دے گا۔ یہی وہ نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مرسلین کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اب رہ گئی فجر، تو آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز فجر
طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لوں، اس سے پہلے پڑھ لوں جب کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے پہلے میری امت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ اس نماز کے لیے تیزی اور سرعت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے گواہ رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ دونوں ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر سن کر اس یہودی عالم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ فرماتے ہیں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، پھر علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے فضالہ بن ایوب، حسین بن ابی الاعلیٰ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نیچے اتار دیا تو ان کے چہرے پر سیاہ تل، بلکہ پورے جسم پر سیاہ تل ہی تل نمودار ہو گئے۔ اس وقت وہ بہت غمگین ہوئے، بہت عرصے تک روتے رہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ آدم علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جسم پر یہ تل ہی تل نکل آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اچھا آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، یہ پہلی نماز کا وقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر نماز پڑھی تو وہ تل اتر کر گردن تک آ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری نماز کے وقت ان کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام اٹھیں، یہ دوسری نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور نماز پڑھی تو سارے تل ناف تک اتر آئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تیسری نماز کے وقت ان کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، یہ تیسری نماز کا وقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر نماز پڑھی تو سارے تل ان کے گھٹنوں تک اتر آئے۔ پھر جب چوتھی نماز کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام اٹھیں اور نماز پڑھیں، یہ چوتھی نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور نماز پڑھی تو سارے تل ان کے پاؤں تک اتر آئے۔ پھر جب پانچویں نماز کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام اٹھیں اور نماز پڑھیں، یہ پانچویں نماز کا وقت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، انہیں ان تلوں سے نجات ملی اور اس پر وہ حمد و ثناء الہی بجا لائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد کی مثال ان نمازوں میں ایسی ہی ہے جیسے آپ علیہ السلام کی مثال ان تلوں سے نجات کی ہے۔ آپ کی نسل میں جو شخص دن و رات میں 5 نمازیں پڑھے گا وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے گا جیسے آپ نے ان تلوں سے نجات پائی ہے۔ باب 37، وہ سبب جس کی بنا پر تارک الصلاۃ کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر حمیری سے انہوں نے ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، جبکہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ زانی کو کافر نہیں کہا جاتا اور تارک الصلاۃ کو کافر سے کہا جاتا ہے، اس کہنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس زانی اور اس کے مشابہ گناہ کرنے والے جو گناہ کرتے ہیں وہ اس شہوت کی وجہ سے کرتے ہیں جو ان پر غالب ہوتی ہے، اور نماز کا ترک کرنے والا اس کو ترک ہی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس کو خفیف اور حقیر سمجھتا ہے اور اس کا استخفاف کرتا ہے، اس لیے کہ ہر زانی تم کو ایسا ہی ملے گا کہ عورت کے پاس جاتا ہے تو اس سے زنا کی لذت حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے، اور نماز کا ترک کرنے والا اس قصد سے نماز ترک نہیں کرتا کہ اس میں اس کو لذت حاصل ہوگی۔ جب نماز میں کوئی لذت نہیں ہے تو استخفاف کے سوا اور کیا ہے، اور جب استخفاف ہے تو پھر یہی کفر ہے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آخر ایک زناکار اور شراب خور کے درمیان اور تارک الصلاۃ کے درمیان کیا فرق ہے کہ زانی اور شراب خور تو صرف گناہ گار رہا اور تارک الصلاۃ استخفاف اور تحقیر کرنے والا کافر ہو گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، ترک نماز کے گناہ میں تم نے خود اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، اس میں کسی شہوت یا لذت کا دخل نہیں تھا، جیسے کہ زناکاری اور شراب خوری میں شہوت اور لذت اس کے لیے داعی بن گئے۔ تو جب ترک الصلاۃ میں کوئی شہوت اور لذت نہ تھی، کسی داعی کے بغیر تم نے خود اپنے نفس کو اس طرف دعوت دی، تو یہی تو عین استخفاف ہے، اور ایسے حقیر غیر ضروری سمجھنا، یہی تو ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ باب 38، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور اس میں سورہ حمد اور سورہ بقر کی ایک آیت پڑھی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ولی محمد بن ولید، محمد بن فضل، سلیمان بن ابی عبداللہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس میں آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقر کی ایک آیت پڑھی، تو میرے والد آئے، انہوں نے اس کے متعلق آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اے فرزند، یہ اس لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کو سمجھا دیا جائے اور تعلیم دے دی جائے۔ نمبر 2، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے عمر بن عثمان، محمد بن اظافر،
اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی. راوی کا بیان ہے کہ میں نماز جماعت میں شرکت کی اور جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا دوسری رکعت میں سورہ ام الکتاب سورہ حمد سے فارغ ہی ہوا تھا کہ وہ رکوع میں چلا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو آخری رکعتوں میں پڑھ لو تاکہ تم 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنے والے ہو جاؤ. باب 39 صفحہ نمبر 367. وہ سبب جس کی بنا پر سجدے میں طول دینا مستحب ہے. بیان کیا ہم سے محمد بن حسن انہوں نے بیان کیا محمد بن حسن صفا سے عباس بن معروف سعدان بن مسلم ابی بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمد پر لازم ہے کہ سجدے میں طول دیا کرو، یہ توابین کی سنت میں سے ہے. نمبر 2 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ محمد بن عیسیٰ بن عبید قاسم بن یحییٰ جد حسن بن راشد ابی بصیر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب نے فرمایا کہ بیان کے ہم سے میرے پدر بزرگوار علیہ السلام نے ان سے میرے جد نامدار انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سجدے کو طول دیا کرو، اس لیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ابلیس پر اتنا گراں ہو جتنا یہ کہ وہ نبی بنی آدم کو سجدے کرتے ہوئے دیکھے، اس لیے کہ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے. باب 40 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو نصف شب کے بعد مؤخر نہیں کیا. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ احمد بن محمد بن عیسیٰ حسن بن سعید احمد بن عبداللہ کروی ابان بن عثمان ابی بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت پہ یہ امر پر مشقت نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کا وقت نصف شب کے بعد رکھ دیتا. باب 41 وہ سبب جس کی بنا پر سخت گرمی اور تپتی ہوئی جگہ پر تپش سے بچنے کے لیے اپنے پشت دست پر سجدہ کرنا جائز ہے. بیان کیا ہم سے محمد بن ماجیلیہ نے اور ان سے محمد بن یحییٰ عطار محمد بن احمد ابراہیم بن اسحاق عبداللہ بن حماد ابی بصیر اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ایک شخص سفر میں ہے کہ راستے میں اس پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ صرف ایک کپڑے میں رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی شے بھی نہیں رہتی جس پہ وہ سجدہ کرے، اور ڈرتا ہے کہ اگر وہ تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کرے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے پشت دست پر سجدہ کرے، اس لیے کہ سجدہ گاہوں میں سے ایک پشت دست بھی ہے. وہ سبب جس کی بنا پر سوائے زمین یا اس سے جو چیز رویدہ ہوتی ہے مگر کھائی یا پہنی نہیں جاتی اس کے علاوہ کسی اور شے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. بیان کیا ہم سے علی بن محمد نے ان سے محمد بن ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل علی بن عباس عمر بن عبدالعزیز حشام بن حکم. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بتائیں سجدہ کن چیزوں پر جائز ہے اور کن چیزوں پر نہیں؟ آپ نے فرمایا سوائے زمین کے یا ان چیزوں کے جو زمین سے اگتی ہیں اور رویدہ ہوتی ہیں مگر کھانے اور پہننے میں نہیں آتی کسی شے پہ جائز نہیں. میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پہ قربان اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فروتنی کا نام ہے، اس لیے جائز نہیں کہ یہ فروتنی کھانے پینے کی چیزوں پر کی جائے، کیونکہ اہل دنیا کھانے یا پہننے کی چیزوں کے بندے ہیں. سجدے کرنے والا اپنے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں کہ اہل دنیا کے ان معبودوں پر اپنی پیشانی رکھے جن کے فریب میں یہ لوگ آ گئے ہیں. زمین پر سجدہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے خدائے عزوجل کے سامنے اپنی فروتنی عاجزی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. نمبر 2 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار ان سے محمد بن احمد یعقوب بن یزید مرفوع ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین پر سجدہ فریضہ ہے اور دوسری چیزوں پر سنت. نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار عباس بن معروف محمد بن یحییٰ سیرفی حماد بن عثمان اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر اس چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے جو زمین سے اگتی ہے رویدہ ہوتی ہے سوائے ان چیزوں کے جو کھائی یا پہنی جاتی ہے. نمبر 4 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار محمد بن احمد علی بن حسن احمد بن اسحاق قمی یاسر خادم ایک مرتبہ
ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت ابو الحسن علیہ السلام میری طرف سے ہو کر گزرے، اپنی نماز ظہر چٹائی پر پڑھ رہا تھا اور اسے ایک چیز سے ڈھانپے ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، اس پر سجدہ نہیں کرتے؟ کیا یہ زمین سے اگنے والی چیز نہیں ہے؟ محمد بن احمد کا بیان ہے کہ میں نے اس روایت کے متعلق احمد بن اسحاق سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ نمبر 5، میرے والد رحمہ اللہ نے روایت کی کہ محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد سیاری اور بعض اہل مدائن انہوں نے حضرت امام ابو الحسن ماضی علیہ السلام کو خط لکھ کے زجاج شیشہ پر سجدے کے لیے دریافت کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ خط لکھ چکا تو دل میں خیال آیا کہ یہ چیز بھی تو زمین سے پیدا ہوئی، مجھے اس کے متعلق پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ زجاج یعنی شیشے پر سجدہ نہ کرو، اور تمہارے دل میں جو بات آئی ہے کہ یہ بھی تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، یہ درست ہے کہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ریت اور نمک سے بنایا جاتا ہے اور یہ دونوں مسخ شدہ ہیں۔ اس کتاب کی مؤلف نے فرمایا کہ ہر ریت مسخ شدہ نہیں ہوتی ہے، ہر نمک مسخ شدہ نہیں ہے، مگر وہ ریت اور نمک جس سے شیشہ بنایا جاتا ہے دونوں مسخ شدہ ہیں۔ وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان جانوروں کے بال یا روئیں پر پہ